अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 5-7 खबरों पर आज आपसे बात करनी है। पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि शेर अफजल मरवत ने गुज़श्ता रात टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिली भगत से तहरीक इंसाफ के 40 से ज़्यादा MPAs को तोड़ लिया है और उनको फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का कहा गया है। उनका मज़ीद कहना था कि हमारे MPAs को तोड़ने के लिए ब्लैकमेल किया गया कि अगर आपने फॉरवर्ड ब्लॉक ना बनाया तो आपकी सीटें रीकाउंटिंग में हरवा दी जाएंगी। जिस तरह से कौमी असम्बली की 5-6 सीटें अब तक इलेक्शन कमीशन रीकाउंटिंग के नाम पर तहरीक इंसाफ से छीन चुका है, जिसमें पहले नंबर पर लोधरा की सीट छीनी गई। वहां पर अब्दुल मजीद कांजू को जो नून लीग का था उसे जितवाया गया। इसी तरह से फैसलाबाद से असदुल्ला बलोच की सीट छीनी गई, अली गौहर बलोच को दी गई। और इसी तरह से गुजरांवाला से NA 81 की सीट छीनी गई जो अजहर कयूम नारा को दी गई। इसी तरह से उनको डरा कर ऐसा किया गया है। अब ऐसा इलेक्शन कमीशन और नून लीग की पंजाब हुकूमत क्यों कर रही है? ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि पहले इन्होंने तहरीक इंसाफ को ऑफर दी कि आप जनरल सीट पर 2 सेनेटर्स मुंतखब करवा लें बिला मुकाबला, हम आपके मुकाबले में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। जब तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर ने इनकार किया तो फिर इन्होंने ये तरीका वारदात इस्तेमाल किया। अब इस तरह से इतने लोगों को तोड़कर इनकी ख्वाहिश है कि मोहसिन नकवी को जो पंजाब से सेनेटर बनवाना है तो उसमें तहरीक इंसाफ के इन छीने गए वोटों से उसे बनवाया जाए। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि सदारती अवार्ड 23 मार्च को दिए गए। कुछ इनमें से ऐसे लोगों को दिए गए जो मुस्तहिक थे और कुछ ऐसे लोगों को दिए गए जो बिल्कुल इसके मुस्तहिक किसी तौर नहीं थे। इसमें आपके सामने मैं रखता हूं, एक तो वकार सत्ती को दिया गया। ये नाम निहाद सहाफ़ी है जिसने नफरत फैलाई इमरान खान के खिलाफ। इसने झूठा गलीज प्रोपेगेंडा किया। और इसी तरह से गरीदा फारूकी हैं, इनको कौन नहीं जानता कि ये नून लीग की किस तरह से हिमायती हैं और अंधी हिमायत करती हैं। सुहेल वड़ैच हैं और इसके अलावा IG पंजाब उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल कमियाना को भी हिलाल इम्तियाज दिया गया। अब आप सोचें ज़रा कि IG पंजाब और बिलाल कमियाना CCPO लाहौर की क्या खिदमात हैं कौम के लिए, मुल्क के लिए। उसकी खिदमात मैं आपको गिनवा देता हूँ। इन दोनों की खिदमात ये हैं कि मोहसिन नकवी के वजारत आला के दौरान इन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जुल्म व सितम किए, उनकी चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। लीडरान को भी नहीं बख्शा गया, कारकुनान को भी नहीं बख्शा गया, ख़वातीन और बच्चों तक को ना बख्शा गया। और इन्होंने ख़वातीन के गिरेबानों पर हाथ डाले, उन्हें पाबंदे सलासल किया। इन्हीं के दौरे हुकूमत में, इन्हीं की हुकूमत के दौरान 9 मई का वाक़या हुआ जहां IG साहब की पुलिस मौजूद ही नहीं थी। ये सब इनके कारनामे हैं। फिर उसके अलावा इन्होंने क्या किया कि इलेक्शन में धांधली करवाई, तायीद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा को गिरफ्तार किया गया, उन्हें अगवा किया गया, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। तहरीक इंसाफ को कहीं पर कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त नहीं मिली, कोई जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं मिली। इन तमाम खिदमात के सिले में उन्हें ये अवार्ड्स दिए गए।
اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یورپین یونین نے کہا ہے کہ ہم نے جو 8 فروری کے انتخابات میں پاکستان میں اپنے مبصرین بھیجے تھے کہ وہ پاکستان جا کر پاکستان کے الیکشن کی شفافیت کو نوٹس کریں، اسے دیکھیں، انہوں نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی ہے اور وہ رپورٹ انہوں نے اٹھا کر حکومت پاکستان کو دے دی ہے۔ اور ان کا کہنا ہے، انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم نے پاکستان میں ہمیشہ سے اپنے آبزرورز بھیجے ہیں مختلف سالوں میں، اور اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ رپورٹ بنا کر اسی حکومت کو دے دیتے ہیں، اور پھر ان کی ثوابدید ہے کہ وہ چاہیں تو اس رپورٹ کو شائع کریں اور اگر وہ چاہیں تو اسے نہ شائع کریں۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو اتنی تکلیف اور تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ نے اپنے مشن کو پاکستان بھیجا؟ آپ نے پھر یہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اسے چاہے تو شائع کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے۔ اب وہی شخص جس نے سب کچھ کیا تحریک انصاف کے ساتھ، جس نے بلے کا نشان لیا، جس نے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت نہ دی، جس نے کاغذات نامزدگی مسترد کروائے، جس نے دھاندلی کروائی، جس نے الیکشن والے دن انٹرنیٹ اور موبائل کو بند کیا، جس نے وہ تمام ڈاکومنٹس اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیے جب تک اسے عدالتوں کی طرف سے نہیں کہا گیا، اب وہ یہ کیسے شائع کرے گا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ اپنا مشن ہی پاکستان میں نہ بھیجتے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عمران خان کے اڈیالہ جیل میں 6-7 ماہ کا خرچہ 35 لاکھ روپے بتایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ عمران خان کے سیل کی رینوویشن کے لیے جہاں وہ مقید ہیں 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہوا ہے۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس سیل میں انہوں نے کوئی سونے کے ایسے چیزیں لگا دی ہیں کہ ان پر 1 کروڑ روپے آیا ہے، یا کیا وہاں پر عمران خان کو سہولیات دی گئی ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ 1 کروڑ کا دعویٰ یہ کر رہے ہیں، اور 35 لاکھ کا خرچہ 6-7 مہینے میں، جبکہ اگر عمران خان صاحب کا آپ مینیو دیکھیں تو اس میں انڈے، ڈبل روٹی شامل ہے، اور اس کے علاوہ دال اور سبزی ہے، اور 1 یا 2 دفعہ گوشت دیا جاتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ خرچہ بھی عمران خان اپنی جیب سے کر رہے ہیں اور ان سے یہ لیا جائے گا۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہیں دیسی مرغی دیسی گھی میں پکا کر دی جاتی ہے، تو یہ سارا خرچ عمران خان کا ہے۔ اب لگتا تو یہ ہے کہ اس کی تحقیقات واقعی ہونی چاہیے۔ عرفان صدیقی نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جیب پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت یہاں سے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے مارنے کے چکر میں ہے، کیونکہ اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک کھانے کا 10,000 روپے کے قریب بن رہا ہے، جو کہ ناممکن ہے، اتنا خرچ ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ زین قریشی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں پنجاب حکومت نے، کیونکہ زین قریشی تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں اور ان پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ پنجاب حکومت کن اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے کہ وہ انہیں اپنا کوئی سیاسی مخالف برداشت ہی نہیں ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نون لیگی لیڈرز ضمنی انتخاب لڑنے سے کترانے لگے۔ نون لیگی لیڈروں کو معلوم ہے کہ جو ان کی حالت ہے، جو عوام ان سے کس طرح سے نالا ہے، اس لیے ان تمام بڑے بڑے لیڈران نے جو نواز شریف کے گروپ کے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے۔ ان میں خواجہ سعد رفیق، رانا ثنا، جاوید لطیف، روحیل اصغر، خرم دستگیر وغیرہ شامل ہیں۔ ان لوگوں نے اب تک یہی کہا ہے کہ ہم ضمنی الیکشن لڑنے کے خواہاں نہیں ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے اب بہت بڑا یو ٹرن لے لیا ہے۔ رات ٹی وی پروگرام میں انہوں نے بات کرتے ہوئے منیب فاروق سے کہا کہ میرا کہنا یہ تھا کہ سیاسی طور پر عمران خان کا وجود ختم کرنا چاہیے۔
جو کل تک انہوں نے 2 ٹی وی چینلوں پر یہ کہا کہ 6 ماہ کے اندر اندر عمران خان کا وجود ختم کر دینا چاہیے، اب وہ انہوں نے اس کو سیاسی وجود کا نام دے دیا ہے۔ اب وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی جو ہوا اس سے تحریک انصاف کو نقصان کے بجائے الٹا فائدہ ہوا۔ تو یہ فائدہ کس نے پہنچایا؟ اب تک تو تمام فائدہ نون لیگ کو ہی ہوا ہے کہ وہ اسی کے نتیجے میں برسر اقتدار آئے، انہوں نے تحریک انصاف کو توڑا، ان کے کارکنان کو توڑا، ان کے لیڈران کو توڑا، ان پر ظلم تشدد کیا گیا، اور اب ان کا کہنا ہے کہ 9 مئی سے عمران خان اور اس کی سیاسی جماعت کو نقصان کے بجائے فائدہ ہوا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان گو جیل میں ہے، گو اس پر 200 مقدمات قائم ہیں، لیکن اس سے اسے بھی نقصان نہیں ہوا۔ تو عمران خان کو اگر نقصان نہیں ہوا تو اس کی وجہ اس کا اللہ پر بھروسہ ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ نے تو جو کرنا تھا آپ نے کر دیا، آپ اور کر ہی کیا سکتے تھے؟ آپ کے اختیار میں اور تھا ہی کیا؟ آپ کے اختیار میں جو تھا آپ نے اس پر کیسز بنائے، آپ نے اسے پابند سلاسل کیا، آپ نے اس کی ملاقاتیں نہیں ہونے دیں، آپ نے اسے فرش پر لٹایا، آپ نے اس پر ہر طرح کا جرم، ظلم، ستم روا رکھا، آپ نے اس کو ڈیل کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ پاکستان سے چلے جائیں، پارٹی قیادت چھوڑ دیں، لیکن وہ ہے کہ وہ ڈٹ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نہ پاکستان سے جاؤں گا، نہ میں ڈیل کروں گا، میری لاش تو اڈیالہ جیل سے جا سکتی ہے، میں بنفس نفیس خود جیل سے کسی صورت نہیں جاؤں گا۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ٹرائیبیون نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا ہے کہ 60% پیٹرولیم لیوی لاگو کریں، یعنی 60% اگر پیٹرولیم لیوی لگائی جاتی ہے تو پیٹرول کی قیمت تقریباً 350 روپے پر لیٹر تک جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔